السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہاشمی اسلامک پوسٹ میں۔ تو چلیے ناظرین، اب ہم اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو براہ کرم اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، تو ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ہندوستان میں ماقبل کے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے مزارات ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو کہاں ہیں، اور کن لوگوں نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے مزارات کے ہندوستان میں ہونے کی تصدیق فرمائی ہے، اور کتنے مزار ہیں، اس کی کیا تاریخ ہے۔ انشاءاللہ ہم ان تمام سوالوں کے جوابات کو ایک ایک کر کے تفصیل سے جانیں گے۔ ناظرین، سب سے پہلا سوال کہ کیا ہندوستان میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی قبریں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے مزارات ہندوستان میں موجود ہیں، اور یہ ہمارے ملک ہندوستان کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ یہاں آج بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ارواح مقدسہ اپنے قبروں اور اپنے مسکن میں آرام فرما رہے ہیں۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ہر جگہ اور ہر قوم میں نبی اور رسول بھیجے۔ ارشاد ربانی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، جنہوں نے لوگوں کو مشرکانہ حرکات چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کی تلقین فرمائی۔ ہزاروں سال پہلے بر صغیر ہند میں بھی نبی مبعوث ہوئے جنہوں نے لوگوں کو مالک حقیقی کی پہچان کرائی اور خدا کی وحدانیت کے طرف مائل کیا۔ بہت سے لوگوں نے ان کی باتوں کو مانا اور خدا کی وحدانیت پر ایمان لائے اور ایک خدا کی عبادت کرنے لگے، اور بہت سے لوگ ان کی باتوں پر ایمان نہ لائے۔ بر صغیر ہند میں خدا کو ایک ماننے کا ان کا کیا طریقہ تھا اور وہ ایک خدا کی کس طرح عبادت کرتے تھے، ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے، لیکن ہندوؤں کے پرانے زمانے کی مذہبی کتابیں جیسے وید شاستر کے نام سے ہیں، ان کو ہمارے باصلاحیت علماء اسلام نے الہامی کتب کہا ہے اور ان کے بارے میں دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ ان ویدوں میں کچھ مسخ حالات میں عبادت کرنے کے طریقے اور خدا کی وحدانیت کے بارے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے جو اس خطے میں انبیاء لوگوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، ان کو سنسکرت زبان میں، جو اس خطے کی سب سے پرانی زبان ہے، اور یہ وید شاستر بھی اسی زبان میں ہیں، ان نبیوں کو اوتار کہتے ہیں۔ ہندوستان کے قدیم باشندوں کو ہندو نام سے نہیں جانا جاتا تھا۔ لفظ ہندو یہاں کے باشندوں کو فاتح مسلم فرما رواؤں نے کچھ صدیوں پہلے دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارے پہلے سوال کا جواب۔ اب ہم رخ کرتے ہیں دوسرے سوال کی طرف، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی قبریں ہندوستان میں کس جگہ اور کہاں پر واقع ہیں۔ تو ناظرین، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ مقدس، پاکیزہ اور بابرکت جگہ سرزمین براس ہے، جو کہ سرہند شریف میں واقع ہے، جو کہ پنجاب میں ہے۔ سرہند شریف چندی گڑھ مین روڈ سے لنک روڈ، براستہ گاؤں بڈالی، رامپور تھوڑا سا پیچیدہ راستہ ہے، لیکن شاہ راہ جی ٹی روڈ پر سرہند سے تقریباً 10 کلومیٹر فاصلے پر گاؤں راجندر گڑھ کا بس اسٹاپ پڑتا ہے۔ راجپورہ کے جانب سے یہ بس اسٹاپ 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس جگہ سے مشرق کی جانب ایک لنک روڈ جاتی ہے۔ ریلوے کراسنگ کے بعد پہلے راجندر گڑھ گاؤں آتا ہے اور اس کے بعد دوسرا مقام براس گاؤں ہی آتا ہے۔ اس طرح سے راجندر گڑھ بس اسٹاپ سے براس کی دوری تقریباً 7 کلومیٹر ہے۔ اس وقت براس گاؤں کی آبادی 2000 کے قریب ہے۔ 1947 کے بعد کوئی بھی گھر یہاں مسلمانوں کا نہیں رہا، جبکہ اس پرآشوب حالات سے پہلے اس جگہ پر سید، پٹھان اور راجپوت مسلمان قومیں ہی آباد تھیں۔ صدیوں سے سرہند کے گرد و نواح میں اور دور دراز دیہات اور قصبوں میں جاہ و جلال والے مسلمان ہی زیادہ تر آباد تھے۔ اس علاقے کے مسلمان کئی بار بدلتے حالات کے ہاتھوں ظلم و ستم کا شکار ہوئے۔ ان کی آبادیات کئی بار اجڑیں اور کئی بار آباد ہوئیں، لیکن
1947 کے خوفناک خونی دور نے یہاں کے مسلمانوں کی نسلوں کو ختم کر دیا۔ جو کچھ بچے وہ پاکستان ہجرت کر گئے۔ اب سرہند کے گرد و نواح کے دیہات اور قصبات میں کہیں کہیں مسلمانوں کے گھر آباد ملتے ہیں، لیکن یہ مسلمان نام کے ہیں، ان میں اسلامی شعور کا فقدان ہے۔ اب ان کو کچھ مسلم تنظیمیں اسلام سے روشناس کروا رہی ہیں، فالحمدللہ علی ذالک۔ ناظرین، یہ تھا دوسرے سوال کا جواب۔ ناظرین، ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے ہم نے قسط وار پارٹ بائی پارٹ ویڈیو بنانے کا ارادہ کیا ہے، تو بقیہ سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ ہم جلدی ہی قسط نمبر 2 اور پارٹ نمبر 2 کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ فقط والسلام، محمد ارشد کمال ہاشمی قاسمی۔